بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، یو اے ای نے پاکستانیوں پہ بالآخر وزٹ ویزا پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ وزٹ ویزا یو اے ای کا پاکستانیوں کے لیے ایسی بات تھی جیسے کوئی لاہور سے کراچی چلا جائے یا کراچی سے لاہور آ جائے۔ اکثر لوگ تو اس کا تردد بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پہ یو اے ای پاکستان کے خلاف اپنے غصے یا تعصب کا مظاہرہ کرنے میں سعودی عرب سے بھی 3-4 قدم آگے جا رہا ہے۔ شاید وہ اس خطے کا لیڈر بننے کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہے کہ جو دنیا کی واحد اسلامی ایٹامک پاور ہے اس کو اپنے ہونے کا احساس دلائے، اپنی حیثیت کا احساس دلائے۔ ناظرین کرام، یہ تو بات ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا جو 6 بلین جو ہمیں ڈالر ملے تھے اس میں سے 3 بلین جو ہیں وہ یو اے ای نے پے کیے تھے، یا اس طرح کی اور بھی ہمارے ساتھ یو اے ای نے بہت مالیاتی لحاظ سے نیکیاں کی ہوں گی، لیکن یہ سب کچھ کوئی ایسے ہی ہمارے ساتھ نہیں ہو گیا۔ 1971 میں یو اے ای کا قیام عمل میں آیا تھا، اور جو ان کے اس زمانے میں شیخ زاید کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، ان کے کتنے پاکستان سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ شیخ زاید نے پاکستان سے درخواست کی تھی، پاکستان نے یو اے ای کی فورسز کے بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ مثلاً آج جو یہ دنیا کی جدید ترین جو وہ 35 F-35 لے رہے ہیں امریکہ سے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی ایئر فورس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہ پاکستان نے رکھی تھی، اور میرا خیال کہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ خاصا ان کا عملہ جو پاکستانی ہوگا۔ ان کے جو پہلے سب سے ایئر فورس چیف تھے وہ پاکستانی تھے، ایئر کموڈور ایاز احمد خان، جس کے بعد پھر ان کے چیف غلام حیدر جمالی خان، فیروز خان رہے، اور آپ کو پتہ ہے کافی عرصے تک ان کا ایک مستقل جو ہوتا تھا نا، یعنی ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف، وہ پاکستان ایئر فورس کا کوئی گروپ کیپٹن ہوتا تھا۔ اسی طرح پاکستان نے ان کی مطلب ان کے جو ٹھوس کام تھے ان کے لیے بڑی مدد ان کی تعمیرات نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ امارات جو بنی ہیں یہ پی آئی اے کی کوششوں سے، پی آئی اے کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے ساتھ یو اے ای کی ناراضگی کا آغاز جب یمن میں جنگ شروع ہوئی ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو اس بات پہ ہوا تھا کہ پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ وہ یمن میں اپنی فوج نہیں بھیجے، یمن کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی فوج نہیں بھیجے گا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے جب عراق کے خلاف بھی یہ تمام دنیا اکٹھی ہو گئی تھی، پاکستان نے عراق میں بھی اپنی فوج نہیں بھیجی تھی، کیونکہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم کسی مسلم ملک کے خلاف اپنی فوج ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ خانہ کعبہ مطلب حرمین شریفین جو ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری فوج بھی حاضر ہے۔ ہم سعودی عرب میں جو ہماری فوج رہتی ہے وہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اور لولوں پوپوں کی ان کی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے عراق میں فوج نہیں بھیجی تھی، جب عراقیوں نے کویت میں داخل ہونے کے بعد ان کی وہ جو علاقہ خفجی سعودی عرب کا جو بارڈر لگتا ہے کویت کے ساتھ، اس پہ قبضہ کیا تھا، تو وہاں سے کس نے نکالا تھا ان کو؟ پاکستانی فوج نے نکالا تھا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یمن کے خلاف جتنا بھی کوئی رزسٹ ہے وہ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تھوڑی سی غلط فہمی بھی پیدا ہوئی ہے۔ تو انہوں نے آرامکو پہ حملہ کیا، ان کی تیل کی پائپ لائنیں جدہ میں تباہ کر دی ہیں، اتنے وہ یمن نے کی ہیں۔ یہ پرسوں چوتھ کی بات ہے۔ یہ بات تو یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر ان کا دفاع نہیں ہو سکتا، چاہے جو مرضی امریکہ سے لیتے پھریں کرتے پھریں، اسرائیل کو لے آئیں، اب تو لے ہی آئے ہیں۔ خیر، اچھا صاحب، یہ جو بنیادی ناراضگی ہے نا ان کی، یہ جو امارات والے ہیں یہ کوئی ترکی سے کچھ زیادہ ہی کڑ رکھتے ہیں پاکستان
دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں یہ ان کو بڑے پکے اجمی سمجھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ امارات نے ابھی یونان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ڈیفنس کا، اور اس لیے کیا ہے کہ یونان جو ہے اس کی لڑائی ہے ترکی سے، اور یونان کی ایئر فورس کی انہوں نے مدد کی تھی ترکی کے خلاف جب 15-20 روز پہلے جب ان کی جھڑپ ہوئی ہے، جس میں ترکی نے بھی ٹھیک ٹھاک سبق سکھا دیا تھا ان کو۔ اسی طرح یہ لیبیا میں ترکی کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں۔ بس تم اپنے جو تمہارا بنیادی ہے، جو تمہارا اپنا ملک ہے، تم اس میں رہو، تم کو کون سی کہ سپر پاور بننے جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس ہے؟ فوج تک تو تمہارے پاس ڈھانکی ہے نہیں، تم کیا دنیا کو فتح کرنے نکلے ہو؟ اس بندے نے جو ہماری یہ کوالالمپور سمٹ ہوئی تھی نا 2018 میں، اس کا بڑا ہی برا حساب منایا تھا۔ حالانکہ اس سمٹ میں پاکستان نے بہت شرمندگی اٹھائی، اور عمران خان جیسا جو وزیر اعظم ہے، جو اپنے آپ کو بہت اسٹیٹس مین اور بڑا مضبوط بندہ سمجھتا ہے، اس کے شہزادہ محمد بن سلمان کے پریشر پر یہ وعدہ کر کے وہاں نہیں گیا، جہاں پہ مطلب ترکی، ایران اور ملیشیا بنیادی ملک یہ تھے، اس میں قطر بھی شامل تھا، اور دنیا کے بیشتر مسلم ممالک وہاں پہ موجود تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ پاکستان نے کی یہ انیشیٹو پاکستان کا تھا۔ ہم نہیں گئے وہاں پہ کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اور یمن کی جنگ میں جب پاکستان نے انکار کیا تھا، اس نے پاکستان کو احسان فراموش کہا، پتہ نہیں کون سے پاکستان پہ بیچارہ احسان کر کے بھولا ہوا تھا۔ خیر نہیں آؤ، اب بات یہ ہے کہ ہم کل تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ یو اے ای اور سعودیہ جو ہے نا وہ ایک پیج پر ہیں، لیکن اب آپ کو تسلی ہوگی جب اس نے ان کے آپس میں پھٹے پڑ گئے۔ مثلا جب سعودیہ نے کہا ہے کہ جی ہم تو پنگے بازی خواہ خواہ نہیں کریں گے یمن سے، تو یہ سب یو اے والے غصے میں آ گئے، اور اس نے کہا تو نہ اس نے بھی کہا کہ یمن کے معاملے میں کوئی ان کا پھڈا ہے آپس میں۔ ادھر سے جناب انہوں نے یو اے ای نے جب اسرائیل کا عمل دخل زیادہ شروع ہو گیا ان میں، تو پاکستان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ پہلے وہ امپلائمنٹ ویزے بند کر دیے تھے، اب وزٹ ویزے بند کر دیا۔ ریزن کیا بنایا ہے؟ ریزن بنایا جی سیکورٹی کو۔ آپ اندازہ کریں، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کوئی پاکستانی جو ان ممالک میں نوکریاں بیچارے کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، وہ سیکورٹی کے مسائل ان کے لیے پیدا کریں گے؟ بہرحال اب 3 بلین اس نے آئی ایم ایف کو دیا تھا نا، جو جب ہمیں 6 بلین ہم نے قرض لیا تھا، اب یہ ہمارے سے تقاضے اس کے شروع کرتے ہیں خام خواہ۔ اور جب سے اسرائیل کے ساتھ ان کے یہ بڑے کلوز ٹائز اب تو شروع ہو گئے ہیں، خیر سے ماڈلنگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو سعودی عرب کی جگہ اس خطے کا یعنی عرب ورلڈ کا چودھری بنانا چاہتا ہے یو اے ای۔ بنیادی بات یہ ہے، جو ان کی پھڈے بازی اب سعودی عرب کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اب تک چودھراہٹ جو ہے نا او آئی سی کو کون چلاتا تھا؟ سعودی عرب چلاتا تھا، یہ امارات چلاتا تھا، یہ دو ہی تھے جو اس کو مل کے چلا رہے تھے۔ باقی تو غریب ملک کا مسلمان جو اس میں شامل ہوتے ہیں، عرب ملک بھی باقی غریب ہیں بیچارے، ہمارے جیسے ہیں۔ اب یہ صاحب اس میں بھی اس نے پھڈے بازی ڈال دی کہ نہیں جی چودھری یہ بنے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس جب اسرائیل کا دم قدم وہاں پر آئے گا، جب اسرائیلی وہاں آئیں گے تو وہ تمہیں اطاعت کیسے رہنے دیں گے؟ اس طرح کے مسائل کے لیے تو تیار رہنا چاہیے آپ کو ہر وقت۔ اور ہوگا اب وہ دیکھیں نا، یہ تو ان کا طریقے واردات ہی ہے نا، یہ پھڈے بازی کرائیں گے ان کی آپس میں، اور ادھر سعودی عرب پہ پریشر بڑھائیں گے، وہ جلدی سے جلدی اعلان کرے تسلیم کرنے کا، کیوں اس نے چھپایا ہوا ہے اب تک۔ تو اب یہ ہے کہ 2 اس کے ایشو ہیں یو اے ای کے۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ ترکی کو تو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اس علاقے کی چودھراہٹ چاہتا ہے۔ اس میں پاکستان نے کیا کرنا، اس کو سعودی عرب نے نہیں اس کو لینے دینی، بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا۔ دیکھیے مفادات جو ان لوگوں کے ہیں، جب انہوں نے اپنے مذہب کی پرواہ نہیں کی، اسلام کی پرواہ نہیں کی، دین کی پرواہ نہیں کی، تو باقی کیا باقی رہ گیا؟ انہوں نے کنجر خانہ کھول دیا پورا وہاں
زنا کو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے. شراب تو خیر پہلے بھی تھی، ایسے انہوں نے نیا یہ پاک لگا دیا. پہلے بھی شراب وہاں عام ہی تھی، مفت ایسی حلال ہی تھی پہلے بھی ان کے لیے. تو اب ہونا کیا ہے، سعودی عرب اور UAE کو اسرائیل آپس میں بھڑوا دے گا. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. اس نے پہنچنا ہے. میں اگلے ویلاگ میں آپ کو وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بیت المقدس یروشلم میں آباد ہوگا نا تو وہ مدینہ کی بربادی ہوگی. انشاءاللہ میں ریفرنس کے ساتھ آپ کو اگلے ویلاگ میں پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے اپنا رشتہ برقرار رکھیے. ترجمہ جان کے پڑھنے اور سننے کی کوشش کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائکس دیجیے اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.